بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن سیدہ طیبہ عابدہ ظاہرہ زاہدہ ساجدہ راکعہ خاشعہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ نثر کی صورت میں اور ترنم کی صورت میں الفاظ کا چناؤ ایسی ذات کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کائنات کے عظیم باپ کی عظیم بیٹی، بلکہ یوں کہوں کہ جن کی وجہ سے بیٹیوں کو عزت ملی ہے، جن کی وجہ سے بیٹیوں کو وقار ملا ہے، جن کی وجہ سے بیٹیوں کو احترام ملا ہے، جن کی وجہ سے بیٹیوں کو رضا ملی ہے، اور اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں منقبت پیش کرتا ہوں۔ کیوں کر نہ ہو معیار سخا حضرت زہرا، ہیں دختر محبوب خدا حضرت زہرا، ہے نور محمد بخدا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، محشر میں ہے رحمت کی گھٹا حضرت زہرا، مادر ہیں وہ زینب کی حسین اور حسن کی، ہیں آل محمد کی رضا حضرت زہرا، ہیں آل محمد کی رضا، ہیں آل محمد کی رضا حضرت زہرا۔ پوچھا جو کسی نے کہ ہیں خاتون جنان کو، آہستہ سے رضوان نے کہا حضرت زہرا، آہستہ سے رضوان نے کہا حضرت زہرا، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا، ہر حال میں ہے ورد میرا حضرت زہرا۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ام المومنین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت، شان اور مقام اور مرتبہ اور رفعت اور عظمت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن انصار و مہاجرین کی خواتین ایک جمع ہوئیں اور انہوں نے التجا کی کہ سیدہ سلام اللہ علیہ بھی اس اجتماع میں شرکت فرمائیں،
چونکہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مجلس میں جانے کے لیے کوئی مناسب لباس نہ تھا، اس لیے آپ نے وہاں جانے کے لیے توقف فرمایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی جاؤ، اس لیے کہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ سیدہ سلام اللہ علیہا کے حکم، سیدہ سلام اللہ علیہا حضور علیہ السلام کے حکم پر تشریف لے گئیں، واپس اپنے حجر مبارک میں تشریف لے آئیں تو مناسب لباس نہ ہونے کی وجہ سے رنجیدہ تھی۔ حضور علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا اس اجتماع سے ایک عورت کو طلب کیا جائے تاکہ مجمع کا حال معلوم کیا جائے۔ چنانچہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مجمع میں گئیں تو تمام عورتیں آپ کا لباس دیکھ کر شش در ہو کر رہ گئیں اور ایک دوسری سے کہنے لگیں، اے اللہ، اس قسم کے کپڑے کہاں سے آئے ہوں گے؟ آپس میں گفتگو کرنے لگیں جیسے بندے کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے اور اچانک سے کوئی بات آتی ہے تو بغیر توقف کیے وہ بے ساختہ ہو کے بول اٹھتا ہے کہ اللہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ، اس قسم کے کپڑے کہاں سے آئے ہوں گے؟ سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب اس عورت کی گفتگو سنی تو عرض کی، ابا حضور مجھے وہ کپڑے کیوں نظر نہ آئے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی، تجھے ان کپڑوں نے زیبائش نہ دی بلکہ ان کپڑوں کو تمہارے زیب تن ہونے کی وجہ سے زیبائش حاصل ہوئی۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک یہودن کی شادی تھی۔ یہ یہودن بہت زیادہ مالدار تھی۔ مدینہ طیبہ کی چند یہودی عورتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، ہمارے گھر میں شادی ہے، ہم نے بہت سے لوگوں کو بلایا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواہش ہے کہ آپ کی صاحبزادی بھی شادی میں شرکت فرمائے۔ حضور سرور عالم علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم وقت مقررہ پر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیٹی کو تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ حضور علیہ السلام سیدہ کے گھر تشریف لائے اور اس شادی میں جانے کا حکم فرمایا۔ دراصل اس شادی میں یہودی عورتوں کا سیدہ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ سیدہ کے پاس لباس نہیں ہے اور لباس میں کئی جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں آئیں گی تو ہم ان کا مذاق اڑائیں گی کہ یہ ہے مسلمانوں کے نبی کی بیٹی جس کے لباس پر اتنے پیوند لگے ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے ابھی دل میں یہ خیال فرمایا ہی تھا کہ کہیں یہودی عورتیں میرا مذاق نہ اڑائیں کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ جنتی جوڑا آپ کی صاحبزادی کے لیے بھیجا ہے کہ اسے پہن کر شادی میں شامل ہو جائیں۔ فنزل جبریل بحلۃ من الجنہ فلما لبستها، جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے وہ لباس پہنا اور وہ لباس پہن کر یہودی عورتوں کے پاس گئیں جو کہ پہلے سے مذاق کے لیے تیار کھڑی تھیں، انہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کا جنتی لباس دیکھا تو ان کے رنگ اڑ گئے۔ جب آپ ان کے درمیان جا بیٹھیں تو وہ پوچھنے لگیں، من این یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ جوڑا کہاں سے منگوایا ہے؟ آپ نے کہا، فقالت من ابی، اے یہودی عورتوں، میرا مذاق اڑانے کے لیے یہ سارا اہتمام کرنے والی عورتوں، فقالت من ابی، مجھے میرے بابا محمد مصطفیٰ نے دیا ہے۔
آقا نبی پاک علیہ السلام نے دیا ہے۔ من این علی ابی کا بول کر کہنے لگیں تمہارے والد محترم نے کہاں سے منگوایا ہے، کس بازار سے منگوایا ہے، کس بڑے شاپنگ ہال سے منگوایا ہے، کہاں سے لیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی وہاں سے کپڑے خریدیں۔ سیدہ پاک نے عرض کی، آپ نے فرمایا ان یہودی عورتوں کو کہا قالت من جبریل، کہا میرے ابا نے جبریل علیہ السلام سے منگوایا ہے۔ کہا من این جبریل، جبریل کہاں سے لائے ہیں؟ یہودن عورتیں کہنے لگیں کہ جبریل کہاں، من این جبریل، جبریل کہاں سے لائے ہیں؟ قالت من الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ جبریل جنت سے لائے ہیں۔ تو اس وقت جب آپ سے پوچھا کہ فاطمہ کہاں سے منگوایا، کہا من ابی، میرے باپ نے دیا۔ کہا من این علی ابی کا، آپ کے باپ نے کہاں سے منگوایا؟ کہا قالت من جبریل، جبریل سے منگوایا۔ کہا جبریل کہاں سے لائے؟ من این جبریل، جبریل کہاں سے لائے؟ کہا قالت من الجنہ، جبریل جنت سے لائے۔ وہ جو یہودین عورتیں آپ کا مذاق اڑانے کے لیے کھڑی تھیں، ارد گرد جمع تھی، آس پاس جمع تھی، پروپیگنڈا کیا ہوا تھا اور سیدہ کی اہانت کے لیے کھڑی ہوئی تھیں، انہیں کیا خبر کہ سیدہ تو وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہیں، کائنات کی عورتیں جن کے قدموں میں جھکتی ہیں، کائنات کی ولیہ عورتیں جہاں پر آ کے ولی بنتی ہیں، ولیہ بنتی ہیں۔ اس بیٹی کا نام سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ خاشعہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اور جب انہوں نے سیدہ کی یہ بات سنی، سیدہ کا کلام سنا، سیدہ کی گفتگو سنی، یار یہ نبی نہیں بول رہا تھا، یہ نبی کی بیٹی بول رہی تھی، یہ محمد نہیں بول رہے تھے، محمد کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ بول رہی تھی۔ اور جب انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ کی یہ گفتگو سنی تو فقلنا نشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، فوراً آ کے بولنے لگیں اور وہ کہنے لگیں، گواہی دینے لگیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہم گواہی دیتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، میں تو یہی کہوں گا، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ طریقت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رسالت کھڑی رہی۔ سجدے میں تھے حضور تو پشت پہ تھے حسین، بیٹھے رہے حسین تو شریعت کھڑی رہی۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی عظمت، شان اور مقام کے لیے لب کشائی کرنا بہت مشکل ہے، لفظوں کا چناؤ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کریم سیدہ فاطمہ الزہرا کے توسل سے امت مصطفیٰ کی بخشش فرمائے، سیدہ خاتون پاک کی صحیح معنوں میں اللہ محبت نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال حب صحابہ، حب اہل بیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔